ناظرین، ویریکوز وینز ایک انتہائی تکلیف دہ اور اذیت ناک مرض ہے۔ اس مرض میں نسیں پھولی ہوئی اور ابری ہوئی دکھائی دیتی ہیں جو جلد کے اوپر گچھے کی شکل میں ہری، نیلی یا سرخی مائل نظر آتی ہیں۔ یہ جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہیں، لیکن زیادہ تر یہ پنڈلیوں اور ٹانگوں میں پائی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ سے ٹانگوں اور پنڈلیوں میں جکڑن اور درد محسوس ہوتا ہے، جس سے اکثر چلنے پھرنے میں بھی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دل خون کو پمپ کر کے جسم کی طرف بھیجتا ہے۔ جسم کے اندر موجود مختلف والوز خون کو واپس دل کی طرف بھیجتے ہیں۔ اگر کسی بھی وجہ سے والوز میں خرابی یا بلاکیج پیدا ہو جائے، والوز تنگ ہو جائیں، تو خون نسوں میں جانے کے بعد مکمل طور پہ واپس نہیں آ پاتا ہے اور نسوں میں ہی اکٹھا ہو کر سوجن پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے نسیں پھولی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اس کی وجوہات میں موٹاپے کو زیادہ اہم سبب خیال کیا جاتا ہے، کیونکہ موٹاپا اور وزن کی زیادتی کے باعث ٹانگوں کو زیادہ بوجھ برداشت کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ٹانگوں میں سوجن پیدا ہو کر رگیں اور نسیں متورم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جسم میں کولیسٹرول کی زیادتی کی وجہ سے یا نسوں کی بلاکیج اور شریانوں کی تنگی کے باعث بھی یہ شکایت پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ حاملہ خواتین میں بھی یہ مسئلہ عام پایا جاتا ہے۔ جو لوگ زیادہ دیر تک ایک ہی جگہ کھڑے رہتے ہیں یا دن بھر کرسی پر ٹانگیں لٹکائے ایک ہی جگہ بیٹھے کام کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں میں بھی یہ شکایت عام پائی جاتی ہے۔ اس کے علاج کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، آئیے اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے، کیونکہ آپ کے ایک لائک سے، آپ کے پیار سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ناظرین، ایسے لوگ جنہیں ویریکوز وینز کی پرابلم کا سامنا ہے، انہیں زیادہ دیر تک ایک جگہ کھڑے رہنے سے یا لمبے وقت تک ایک ہی جگہ بیٹھ کر کام کرنے سے گریز کرنا چاہیے اور روزانہ واک کرنے کی روٹین ضرور اپنانی چاہیے، یا ہو سکے تو ہلکی پھلکی جاگنگ یا سائیکلنگ بھی ضرور کرنی چاہیے۔ دن میں 1-2 بار وارم واٹر کا استعمال بھی کریں۔ ٹھنڈے پانی سے جہاں تک ممکن ہو پرہیز کریں۔ سوڈا واٹر اور کولڈ ڈرنکس کا استعمال تو بالکل بھی مت کریں۔ وارم واٹر کا استعمال کرنے سے بلڈ فلو میں بہتری آتی ہے، اس سے بلڈ سرکولیشن میں امپرومنٹ آتی ہے، شریانوں کی تنگی اور بلاکیج دور ہوتی ہے، اس لیے پینے کے لیے وارم واٹر کا استعمال ہی کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ 3 عدد لہسن کے سلائسز لیں، 1 انچ ادرک کا ٹکڑا اور 2-3 دار چینی کے چھوٹے ٹکڑے لے کر انہیں 2 کپ پانی میں جوش دیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو فلٹر کر کے اسے گڑ سے یا شہد سے میٹھا کر لیں۔ صبح شام کھانے کے بعد استعمال کریں۔ نسوں کی بلاکیج، سوجن اور تنگی کو دور کرنے کا بہت بہترین علاج ہے، دوران خون کو بہتر بناتا ہے اور ویریکوز وین سے نجات دلانے میں مدد کرتا ہے۔ ویسے بھی آپ لہسن کو روزمرہ کی خوراک میں ضرور شامل رکھیں۔ یہ کولیسٹرول کی زیادتی کو کنٹرول کرتا ہے، دوران خون کو بہتر کر کے رگوں کی بلاکیج اور نسوں کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح روزمرہ پکائے جانے والے کھانوں میں ادرک کو شامل کر کے بھی آپ یہ تمام فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لہسن کو زیتون کے تیل میں یا تلوں کے تیل میں جلا کر اس تیل سے متاثرہ جگہ پر ہلکے ہاتھوں سے مالش کریں اور اوپر کپڑا لپیٹ دیں۔ روزانہ 1 بار ایسا کرنے سے کچھ ہی دنوں میں نسوں کی سوجن اور ورم دور ہو جاتا ہے اور درد سے بھی راحت ملتی ہے۔ کالی مرچ کا استعمال کرنا بھی اس کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، کیونکہ کالی مرچ میں اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی آکسیڈنٹس پراپرٹیز پائی جاتی ہیں، جو نہ صرف رگوں اور نسوں کی سوجن یا سویلنگ کو دور کرتی ہیں بلکہ بلڈ سرکولیشن میں بھی بہتری لاتی ہیں۔ چنانچہ اس کے لیے آپ 1 چمچ شہد لیں اور اس میں چٹکی بھر باریک پسی ہوئی کالی مرچ مکس کر کے صبح شام کھائیں۔ کچھ دن متواتر استعمال کریں تو کولیسٹرول کی زیادتی کنٹرول ہوگی، نسوں کی کمزوری اور تنگی سے نجات دلاتا ہے، ٹانگوں اور پنڈلیوں کے درد میں سکون اور راحت دلاتا ہے اور پھولی ہوئی نسیں اس کے استعمال کرنے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، اس مرض میں میدہ سے بنی ہوئی چیزوں سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ میدہ سے بنی چیزیں اور مٹھائیاں وغیرہ یا بیکری پروڈکٹس اس مرض میں شدت کا سبب بنتی ہیں، لہٰذا ایسی چیزوں کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ زود ہضم اور لطیف چیزیں کھائیں، سبزیاں اور پھلوں کا استعمال کریں اور قبض کی شکایت نہ ہونے دیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔